سوال کیجئے اللہ کے نبی کی نماز کیا تھی. کسی نے سوال کیا رات کا قیام کیا تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے قیام کی جو طوالت تھی میں اس کو بیان نہیں کر سکتی. آپ کی نماز میں حسن کیا تھا میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحابہ کو ترس آتا تھا. صحابہ تشریف لائے، اللہ کے نبی قیام کرتے ہیں، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں، آپ کے قدم مبارک پہ برف آ چکے ہیں. اللہ کے نبی عبادتیں تھوڑی سی کم کرتے ہیں. صحابہ کرام سفارش لے کے آئے، اللہ کے نبی عبادتیں کم کر دیجئے، رات قیام ہلکا کر دیجئے، آپ زیادہ قیام کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ سے یہ کہا کہ اللہ نے چونکہ میرے گناہ معاف کر دیے ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. نبی کے سابقہ گناہ معاف ہیں، اللہ نے اگلے گناہ معاف کر دیے ہیں. جنت کیا، جنت کی چابی اللہ کے نبی کے پاس ہے. آپ جائیں گے تو جنت کھلے گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ سمجھا کہ میرے پاس تو نیکیاں بہت زیادہ ہیں، میں رات کا قیام کیوں کروں. صحابہ کرام نے جب اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی آپ کے تو پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، برف آ جاتا ہے، رات نماز ہلکی کر دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اوپر جو انعامات کیا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں. میں نے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھا ہے، ماہ رمضان میں روزہ بھی تو رکھتے ہیں نا، رات کا قیام بھی تو کرتے ہیں. یہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص ایک صحابی ہیں، شکایت چلی گئی اللہ کے نبی کے پاس، یہ روزے اتنے رکھتے ہیں کہ روزہ ترک نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ صحابی کو اپنے پاس بلایا، تصوم الدہر کہ تو سارے زمانے کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، یعنی ساری زندگی روزے ہی رکھنا چاہتا ہے. تو کہا اللہ کے نبی میں ساری زندگی روزہ ہی رکھنا چاہتا ہوں. میرے کتنے بھائی ایسے ہیں ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو ایک جذبہ، ایک جوش، ایک بلبلہ ہوتا ہے، کچھ دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں، پھر ہمارے ہیلے اور بہانے آ جاتے ہیں. کتنے لوگ کاروبار کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، کتنے لوگ محنت مزدوری کا بہانہ بنا کے روزہ نہیں رکھتے، اور کتنے ہی لوگوں کا بہانہ پتہ کیا ہوتا ہے، بھئی مجھے شوگر ہے، میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا لہذا میں روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر ایسے شوگر کے مریضوں کے ساتھ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھیں، سب سے زیادہ میٹھا کھانے والے بھی یہ ہوتے ہیں. وہاں ان کو کبھی اپنی صحت کا خیال نہیں ہوتا. روزہ رکھنے کی باری آئے تو سب سے بڑا بہانہ یہ ہے شوگر کا مریض ہوں، میں بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے نبی کے صحابی کہا اللہ کے نبی ساری زندگی کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں، ہر رات قیام کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا اگر رات قیام ہی کرتا رہے گا نا، یہ تیری آنکھیں ان کے اوپر اثر پڑے گا، تیرا دل دماغ پریشان ہو جائے گا، تیرا جسم لاغر ہو جائے گا. کیا تو ویسے روزے نہیں رکھتا جیسا کہ داؤد روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن کا روزہ رکھتے تھے، ایک دن کا روزہ ترک کرتے تھے. یہ عبداللہ جو ہر روز روزہ رکھتے تھے، ہر روز قیام کرتے تھے، اللہ کے نبی کو کہنا پڑا کہ اپنی عبادتیں کم کر دو. تو یہ پھر صحابی ایک دن کا روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کا روزہ ترک کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے سوال کیا یہ خاتون کون ہے؟ عائشہ نے کہا یہ وہی خاتون ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ساری رات کا قیام کرتی ہے، ہر روز روزہ رکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا تھا کہ اللہ جو ہے وہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا. تم عبادتیں کرتے تھک سکتی ہو لیکن اللہ ثواب دینے سے تھکتا نہیں ہے. آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ روزہ بھی رکھیے، روزہ ترک بھی کیجئے، رات کے قیام کو مختصر کر دیجئے. اس خاتون نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا. آپ نے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نام تو سنا ہوگا. اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری کو اور جناب سلمان رضی اللہ عنہ کو دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا. مواقعات مدینہ کے موقع پر اب یہ دونوں آپس میں بھائی بن چکے تھے. یہ ابو ذر غفاری
زاہد فی دنیا تھے، ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، دنیا کے تارک تھے۔ ایک وقت آیا تھا جناب سلمان تشریف لائے، گھر میں دیکھا کہ ان کی بیوی نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ سوال کیا تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا کہ ابو ذر دنیا سے محبت نہیں کرتا، اس نے اللہ کے ساتھ اپنا دل لگا لیا ہے، ہمیں دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، ہم اللہ رب العالمین کی بندگی میں اپنی ساری زندگی وقف کر چکے ہیں۔ اتنے میں جناب ابو ذر تشریف لاتے ہیں، کہا کہ ہمارے اوپر کھانے کو پیش کیا جائے۔ بیوی آتی ہے، دسترخوان سجاتی ہے، کھانا رکھا جاتا ہے۔ جناب سلمان ابو ذر غفاری سے کہا کہ کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو جائیے۔ ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہے۔ یہ بھائی تھے، اللہ کے نبی نے دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ کہا کہ تمہارا نفلی روزہ ہے، کبھی روزے کو ترک بھی کر دیا کرو، میں تب تک تمہارے گھر سے کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم اپنے روزے کو افطار نہیں کر لیتے۔ ابو ذر غفاری نے سوچا بھائی ہے، نبی نے بھائی بنایا ہے، اور یہ بھائی سگے بھائیوں سے بھی زیادہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ بھائی کے کہنے پہ نفلی روزے کو ترک کر دیا۔ رات ہوئی، جناب سلمان لیٹ گئے، ابو ذر اٹھے، رات کو قیام کرنا شروع کر دیا۔ جناب سلمان آئے اور کہا کہ اپنے قیام کو ترک کیجئے، رات اللہ نے سونے کے لیے بھی بنائی ہے، سو جائیے۔ لیٹ جاتے ہیں، جیسے ہی ان کو نیند آتی ہے ابو ذر غفاری پھر اٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ان کو دوبارہ سلا دیا جاتا ہے۔ پھر رات لیٹ جب وقت ہوتا ہے، دونوں مل کے نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ فجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں پڑھی، اللہ کے نبی کو شکایت کی، اللہ کے نبی یہ میرا بھائی ہے، ہر روز روزہ رکھتا ہے، ہر روز ایک لمبا قیام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آپس میں جھگڑا ہے۔ جھگڑا یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی یہ بے نماز ہے، یہ روزہ نہیں رکھتا۔ ہمیں ہمارے بھائیوں سے یہی شکوے ہوتے ہیں، ہم تو کسی کی یہ شکایت لگا سکتے ہیں، صحابہ کیا شکایت کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی میرا بھائی ہے، اس کو سمجھائیے یہ روزے کو رکھتا ہے، میرا بھائی ہے، قیام بہت کرتا ہے، اللہ کے نبی اس کو نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات کو سنتے ہیں اور کہا کہ صدق سلمان، سلمان تو نے سچ کہا ہے۔ اور جناب ابو ذر غفاری سے کہا تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے اللہ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے بچوں کا تیرے اوپر حق ہے، لہذا ان تمام کے تمام حقوق کو ادا کیجئے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آدمی ہر روز ہی روزہ رکھ لے، ہر روز رات کو قیام میں کھڑا ہو جائے۔ صحابہ کی زندگی یہ تھی۔ کیا میں اس قدر قیام کرنے والا ہوں؟ کیا میری قیام میں اتنی رغبت ہے؟ یہ رمضان کی ایک عبادت نہیں، ساری زندگی کی نماز، ساری زندگی کی عبادت ہے۔ ماہ رمضان گزر جائے گا، ایک حدیث کو یاد کر کے جائیے گا، اور یہ ساری زندگی میں آپ اس روایت کو اپنے لیے اپنی زندگی میں اس کو جگہ دیجئے۔ شاید بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جو آدمی رات کو 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، جو آدمی رات کو 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے ایک سلام کے ساتھ، جیسا کہ ہم نماز عشاء پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس آدمی کو پتہ کتنا ثواب ہوتا ہے؟ اس آدمی کو لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ ماہ رمضان گزر جائے گا، رمضان میں جو اس مسجد نے قیام کے جو اہتمام کیے تھے وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ہماری تہجد ختم نہیں ہوگی، ہمارا رات کا قیام ختم نہیں ہوگا۔ یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو نکال دیتے ہیں اپنی زندگی سے ان چیزوں کو۔ تو پہلی بات، اپنے آپ کو قیام کے لیے وقف کیجئے۔ میں دوسری بات جو اس اشرے سے جس کا تعلق ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ تیز آندھی سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ آپ تو ویسے بھی صدقہ بہت کرتے تھے، لیکن ماہ رمضان میں اور بالخصوص آخری عشرے میں اللہ کے نبی تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ میں 2-3 باتیں اس حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اللہ کے راستے میں دینے والے تھے اور اس قدر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے
صحیح بخاری کی روایت ہے، صفوان نامی ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ محمد مجھے کچھ دو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پتہ کتنا دیتے ہیں. میرے پاس بھی کوئی مانگنے والا آتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں، والٹ نکالتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے، میں 10 روپے کا نوٹ نکال کے اسے دے دیتا ہوں، یا تو اسے ویسے ہی ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہوں کہ بھئی جان چھوڑو، ہم نے تمہیں کچھ نہیں دینا. تو اللہ کے نبی سے بھی ایک مانگنے والے نے سوال کیا کہ مجھے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اس آدمی کو دے دیے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق وہ آدمی واپس جانے لگا. اللہ کے نبی نے دوبارہ اپنے پاس بلایا اور صفوان سے کہا کہ ایک اور 100 اونٹ میں آپ کو دیتا ہوں. ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ اس آدمی فقیر کو دے دیتے ہیں. ایک اونٹ 4 سے 5 لاکھ روپے کا ہے. آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ یہ خیرات میں اور خرچ کرنے میں حاتم طائی سب سے اوپر ہے. کائنات کے رب کی قسم ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی خرچ کرنے والا نہیں تھا. ایک مانگنے والے کو 200 اونٹ دے دیے. اب یہ صفوان لوگوں سے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ہے، روح زمین میں محمد کے چہرے سے بدترین کوئی چہرہ میرے نزدیک نہیں تھا. آج میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ روح زمین پہ سب سے کوئی اچھا چہرہ ہے تو وہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے. اور اللہ کی قسم ہے، کائنات میں محمد کے شہر سے بدترین کوئی شہر نہیں تھا. آج کے بعد میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ کوئی شہر خوبصورت نہیں ہے. اللہ کے نبی خرچ کرنے والے تھے. ایک اور آدمی آیا تھا جس نے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی مجھے دیجئے. آپ نے کہا کہ اس پہاڑ سے لے کے دوسرے پہاڑ تک، صحیح مسلم کی روایت، ایک پہاڑ سے لے کے دوسرے پہاڑ تک درمیان میں جتنی بھی بکریاں ہیں اور بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مانگنے والے کو دے دیا. آپ نے جناب ابوبکر کے بارے میں پڑھا، عمر فاروق کے بارے میں پڑھا. عمر فاروق نے تہیہ کیا تھا، ایک غزوے کا موقع تھا، کہا کہ ابوبکر سب سے آگے نکل جاتے ہیں. یہ ان کا مسابقہ تھا، ایک دوسرے سے نیکی میں بڑھنے کا جذبہ تھا. میرے ہاں بھی مسابقہ ہوتا ہے. میرے ساتھ والے نے اپنے گھر کی 5 منزلیں بنا لی ہیں، میں 6 بناؤں گا. میرے فلاں دوست نے یہ گاڑی لی ہے، میں اس سے بڑی گاڑی لوں گا. اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے، میں اس سے اس قدر آگے بڑھوں گا. میرے ہاں لوگوں سے بڑا آگے جو بڑھا جاتا ہے وہ مال میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین میں آگے بڑھتے تھے. مسابقہ اور مقابلہ لگا لیا، میں نے ابو بکر سے آگے بڑھنا ہے. اور جنگ کے موقع پہ اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کیا تھا اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیا، آج ابو بکر سے آگے نکلوں گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے سارے سامان کو اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. آپ کو پتا ہے جب سوال کیا ابو بکر پیچھے کیا چھوڑا ہے، کہا اللہ اور اس کے نبی کی، رسول کی جو محبت ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. میں سوال کروں گا آپ بھائیوں سے، اپنے آپ سے، ہم میں سے کون آدمی ہے کبھی میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے گھر بار کی ہر چیز اللہ کے راستے میں دے دے، اپنے بینک میں جتنے پیسے ہیں تمام کے تمام دے دے، اس کے پاس جتنا کچھ ہے سارا کچھ دے دے. میں یہ نہیں کہتا. کیا ہم میں سے کوئی آدمی اپنی کل جائیداد، کل پیسے، ہر چیز کبھی اللہ کے راستے میں دینے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ ہم لوگ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے واقعی معیار ہے ان کا ایمان. تبھی تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے نا کہ ایک صحابی ایک مد اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور تم احد پہاڑ جتنا بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تم صحابی کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے نبی کے صحابہ میں یہ جذبہ تھا. کیا میں اس کام کے لیے تیار ہوں؟ میرے علاقے میں، میرے محلے میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے تعلق داروں میں کتنے غریب لوگ ہیں.
کیا ماہ رمضان میں نے ان کے بارے میں کچھ سوچا؟ تیسری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہماری زندگی میں جب رمضان آتا ہے اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. سب سے بڑا مقصد اللہ سے بخشش کا حصول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پہ چڑھے تھے اور آپ نے جب آمین کہا تھا، فرشتوں نے بھی آمین کہا تھا، صحابہ کرام نے بعد میں سوال کیا تھا، اللہ کے نبی منبر پہ چڑھے ہیں آپ نے آمین کہا، کبھی بھی پہلے آپ نے آمین نہیں کہا. 3 دفعہ اس میں آپ ہمیں بتائیے کہ وجہ کیا تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ایک بات بتائی تھی کہ فرشتے نے دعا کی تھی، اللہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا، پھر اس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو پانے کے بعد اپنی بخشش نہیں کروائی، اللہ کی لعنت ہے، فرشتے کی لعنت ہے اس کے اوپر. اس پہ فرشتے جبرائیل نے بھی آمین کہا تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہا تھا. میں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، یہ ماہ رمضان کی چند راتیں جو ہمارے پاس ہیں، کیا میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکا ہوں؟ کیا میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکا ہوں؟ کیا میں نے اپنے دل پہ لگے ہوئے سیاہ نقطوں کو ختم میں کروا سکا ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کے اللہ کی جنت کا حقدار بن سکا ہوں؟ اللہ تو ہر روز آسمان دنیا پہ آتا ہے، وہ تو کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی سوال کرنے والا ہے میں اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تو کہتا ہے کون بندہ ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا اللہ کے اس پکار پہ ہم میں سے کس کس نے لبیک کہا ہے اور کس نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے؟ صحابہ کرام، تابعین اور اتباع التابعین اللہ رب العالمین سے جو توبہ استغفار کیا کرتے تھے، آج ضرورت اس بات کی ہے، فتنے کا دور ہے، مسجد سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے، ہماری زندگی میں فتنے ہی فتنے ہیں. اندیشہ اس بات کا ہوتا ہے کوئی ایک فتنہ ہی ہمیں جنت سے نکلوا کے جنت جہنم کا کہیں حقدار نہ بنا دے. ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے معافی مانگتے تھے. آپ نے صحیح بخاری کی اس روایت کو نہیں سنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں دن میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. میں اللہ سے ایک دن میں 70 سے 100 دفعہ اگر ہمارا نبی استغفار کر سکتا ہے جس کی زندگی میں ایک غلطی بھی نہیں ہے، اور اگر میری ساری زندگی غلطیوں، گناہوں، کوتاہیوں، نافرمانیوں سے داغدار ہے، تو کیا میں اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتا؟ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ ہوتا ہے کہ گناہ زیادہ ہو گئے، میں نے زیادہ غلطیوں کا ارتکاب کر دیا ہے، میرا دن دوپہر شام اور رات اللہ کی معصیتوں میں گزرتا ہے، میری تو غلطیاں بہت زیادہ ہیں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. کتنے لوگوں کو اللہ سے حیا آتی ہے اور وہ معافی مانگتے ہی نہیں ہے. بھائی آپ کیا 100 آدمیوں کے قاتل سے بھی زیادہ گناہگار ہیں؟ کیا ہم نے 100 بندوں کو قتل کیا ہے؟ اگر میرا رب 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر سکتا ہے تو میں 100 آدمیوں کا کم از کم قاتل تو نہیں ہوں. اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی اس روایت کو بیان کیا تھا. اللہ فرماتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، اگر کائنات کا پہلا انسان اور کائنات کا سب سے آخری آنے والا انسان بھی ہو اور جن بھی ہو، ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائے، پھر اللہ سے ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق مانگنا شروع کر دے، اللہ ہر کسی کو دینا شروع کر دے. ہر آدمی آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک آنے والے جتنے لوگ ہیں، اللہ ایک چٹیل میدان پہ کھڑا کر کے سارے کے سارے جنوں کو بھی اکٹھا کر کے اللہ کہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، اور بندہ پھر اللہ سے مانگنا شروع ہو جائے. اللہ ہر بندے کو اس کی منشا کے مطابق دینا شروع کر دے. اللہ کے خزانوں میں پتہ کتنی کمی آتی ہے. کوئی آدمی سمندر کے کنارے پہ جاتا ہے، ایک سوئی کو سمندر میں ڈبوتا ہے، پھر اس کو باہر نکالتا ہے، اس سوئی کے ساتھ جتنا پانی آتا ہے
اللہ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، میں پھر بھی اللہ سے نہیں مانگتا۔ یہ راتیں، جس راتوں میں ہمیں تنہائیوں میں اللہ سے مانگنا تھا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا تھی، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا تھا، ہم اللہ سے مایوس ہو گئے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنی جانوں پہ ظلم زیادتیاں کر بیٹھے ہو نا، اللہ کی جو رحمت ہے اس سے مایوس نہیں ہونا۔ میں نے عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں پڑھا ہے، گناہگار تھا، غلطیاں بہت زیادہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عصر کی نماز کا وقت تھا، ان کی باندی تھی جو ان کی بیوی بھی تھی، عصر کی نماز کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بیوی جو لونڈی بھی تھی کہا کہ جاؤ جا کر کے نماز پڑھو، کہا کہ نماز پڑھ لوں گا۔ تھوڑا وقت اور گزرا، پھر کہا کہ جا کر کے نماز پڑھو، کہا کہ نماز پڑھ لوں گا۔ جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی کپڑے گندے ہیں، کپڑے ٹھیک ہوں گے نماز پڑھ لوں گا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں بھئی ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، نماز ہی ہے نا، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ کتنے لوگوں کے پاس کتنے ہیلے بہانے ہوتے ہیں، یہی ہیلے اور بہانے عبداللہ ابن مظلوم نے اختیار کیے۔ تو لونڈی پاس ایک دیا پڑا ہوا تھا، آگ جلی ہوئی تھی، یہ عبداللہ لیٹے ہوئے تھے، تھوڑی سی نیند آ جاتی ہے، ہاتھ کو پکڑ کے ایک انگلی کو اس دیے کے اوپر کر دیا۔ اب آگ کی جب حدت اور اس کی شدت نے جب ہاتھ کی ایک انگلی کو جلانا شروع کیا، تکلیف محسوس ہوئی، عبداللہ اچھل کے کھڑے ہوئے، کہا کہ تم میرے ہاتھ کو جلانا چاہتی ہو؟ کہا کہ میں جلانا نہیں چاہتی، ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں، کیا اللہ نے قیامت کے دن جس آگ میں تمہیں بھیجنا ہے، اگر دنیا کی اس آگ کو تم برداشت نہیں کر سکتے، کیا اللہ کی جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہو؟ جو آگ 69 گنا حدت اور شدت میں زیادہ ہے۔ کوئی وقت ہوتا ہے کسی آدمی کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سمجھ گئے کہ میں نے تو غلطی کی ہے، میں نے اپنے آپ کو غلطیوں نافرمانیوں میں میں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ جتنی بھی لونڈیاں تھیں تمام کی تمام لونڈیوں کو آزاد کر دیا، جتنے غلام تھے آزاد کر دیے، جتنے درہم و دینار اور اشرفیاں تھیں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی، اور کہا کہ آج کے بعد میں دنیا کا نہیں بلکہ میں آخرت کی تیاری کروں گا۔ اور تاریخ نے لکھا ہے عبداللہ ابن مسعود لوگوں کے گھروں میں مزدوری کیا کرتے تھے، لیکن اس لونڈی کے بعد سمجھانے پہ سچی توبہ کر لی۔ کیا ہماری زندگی میں ایسا کوئی وقت نہیں آ سکتا جو ہماری زندگی کو پکڑ کے تبدیل کر کے رکھ دے؟ میں نے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے، کبھی علماء سے سوال کریے گا یہ فضیل بن عیاض کتنا بڑا امام تھا۔ یہ جتنے بڑے امام تھے کبھی اتنے بڑے چور ہوا کرتے تھے۔ حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے یہ ایک گھر میں چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، چوری کرنے کے لیے دیوار پھلانگتے ہیں، صحن میں اترتے ہیں، کمرے میں داخل ہوتے ہیں، کوئی وہاں پہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کی آیت مبارکہ تھی الم یکن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے؟ امام فضیل بن عیاض جو وقت کا سب سے بڑا ڈاکو اور چور تھا، کہا کہ وہ وقت آ چکا ہے، میں توبہ کر لیتا ہوں۔ سچی توبہ کر لی، ایک آیت مبارکہ سنی تھی الم یکن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ وہ وقت کب آئے گا کہ لوگوں کے دل اللہ سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے؟ کہا کہ آج کے بعد میں اللہ سے ڈرنے والا بن گیا، اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی اور اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کر دیا۔ آج جتنے بھی لوگ تزکیے پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آداب پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اخلاقیات کو پڑھنا چاہتے ہیں، امام فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے اقوال ان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے پھر بعد میں بہت بڑے علم کے ساتھ نوازا، بہت بڑے عالم دین اور امام بنے۔ کیا ہماری زندگی میں پریشانیاں نہیں آتی؟ کیا ہماری زندگی میں مشکلات نہیں آتی؟ کیا ہماری زندگی میں تکلیفیں نہیں آتی؟ کیا ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ کر کے نہیں جاتے؟ کیا ہمارے
माँ बाप में से कोई आदमी आज तक मरा नहीं है, क्या इन चीजों से मैंने इबरतें हासिल नहीं की? कितने लोग थे जो बड़े बड़े दराज कद के लोग थे। अल्लाह ने आद कौम समूद और कौम हूद का तज़किरा किया है, कौम सालेह का तज़किरा किया है, कौम लूत का तज़किरा किया है। अल्लाह ने माल भी दिया था, हुस्न जवाल भी दिया था, कद इतने बड़े थे जैसे कि खजूर के बड़े बड़े दरख्त और तने होते हैं। अल्लाह ने जब उनको तबाह बर्बाद कर दिया, लोगों ने तो फिर भी इबरतें हासिल नहीं की। लोगों ने उन कुरान मजीद की आयात को पढ़ा लेकिन वैसे ही गुजर गए। कब वो वक्त आएगा कि कुरान की एक आयत हमारी जिंदगी पे असरअंदाज होगी? कब वो वक्त आएगा कि उलमा की नसीहतें हमारे लिए मुअस्सर साबित होंगी? बड़ी अजीब बात है, जब भी कोई आलिम गुफ्तगू करता है, उसकी गुफ्तगू के बाद आपस में सबसे पहले तबसरे ये होते हैं। कोई कहता है कि आज तो मौलवी ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, आज तो कमाल कर दी। कोई कहता है आलिम से तो बात नहीं हो सकी, उसको गुफ्तगू करने का तरीका और सलीका नहीं था। किसी के बारे में कहा जाता है कि आज तो मजा करवा दिया। लेकिन कौन खुश नसीब है जो किसी की गुफ्तगू सुनने के बाद ये तबसरा नहीं बल्कि कहे कि आज आलिम ने जो बातें की हैं, मैंने आज से अपनी जिंदगी में उनको जगह दी है। आज के बाद मैंने उस आलिम की बातों को मान लिया है। अंदाज उसका जो भी था, तरीका उसका जो भी था, मैं उसके तरीके पे तबसरा नहीं बल्कि उसकी बातें जो है वो मेरे दिल में घर कर चुकी हैं और मैंने तहैया कर लिया है कि आलिम दीन ने आज जो गुफ्तगू में कहा है, मैं उन बातों को अपनी जिंदगी में जगह दूंगा। क्या ये तबसरा करने वाले कोई लोग हैं? जब भी कोई आलिम गुफ्तगू करता है, आप उनकी बातों को सिर्फ सुनिए नहीं बल्कि दिल और दिमाग में जगह देके अपनी जिंदगी में उन बातों को लाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला सही मानों में इन रातों की मुझे आपको कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये माह मुबारक की रातों का जागना, इसमें क़यामुल लैल का एहतमाम करना, कुरान की तिलावत करना और कुरान की तिलावत सुनना, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी जितनी भी इबादतें हैं, हमारी जितनी भी इबादतें और रियाजतें हैं, अल्लाह उनको शर्फ कबूलियत के साथ नवाजे। अल्लाह जब तक हमें जिंदा रखे, ईमान इस्लाम की हालत में जिंदा रखे, और अगर अल्लाह हमें मौत दे तो हमारी जुबान पे कलिमा तय्यबा जारी फरमाए।